7ویں فصل ہے حیات المسلمین کی، اللہ والوں کی صحبت۔ ان سے اچھی باتیں سنیں اور ان سے اچھی خصلتیں سیکھیں، اور جو نیک لوگ گزر گئے ہیں ان کے اچھے حالات کی کتابیں پڑھ کر یا پڑھوا کر ان کے حالات معلوم کرنا، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے گویا ان کے پاس ہی بیٹھ کر ان سے باتیں سنیں اور اچھی اچھی خصلتیں سیکھ لیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے علاقے میں کوئی بزرگ نہیں ہے اور کوئی بڑے عالم نہیں ہے جہاں ہم جائیں، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بھی اکابر بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اہل اللہ کے ملفوظات، ان کے مواعظ اور ان کے حالات، یہ جو ہیں وہ قائم مقام ہیں۔ نہ ملے موقع کہیں جانے کا اپنی مصروفیات کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو ان کی کتابیں ہی پڑھ لے، اپنے گھر میں مطالعہ کر لے، ایک وقت مقرر کر لے، اس میں مطالعہ کر لے۔ اس سے بھی تقریباً وہ فائدہ ہوگا جو وہاں جانے سے آدمی کو ہوتا ہے۔ چونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ دوسرے انسان کے خیالات اور حالات کا بہت جلد اور بہت قوت کے ساتھ اور بدون کسی خاص کوشش کے اثر قبول کر لیتا ہے۔ یہ انسانی مزاج ہے۔ انسان طبعی اعتبار سے اجتماعی زندگی کا خوگر ہے، اکیلا رہ نہیں سکتا، 4 آدمیوں میں رہتا ہے۔ جیسے لوگوں میں رہتا ہے وہ حالات دوسروں کے خود قبول کرتا رہتا ہے، خود متاثر ہوتا رہتا ہے ان حالات سے، اچھا اثر بھی اور برا اثر بھی۔ اس لیے اچھی صحبت بہت ہی بڑے فائدے کی چیز ہے، اور اسی طرح بری صحبت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اچھی صحبت ایسے شخص کی صحبت ہے جس کو ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واقفیت بھی ہو اور جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں، شرک و بدعت اور دنیا کی رسموں سے بچتا ہو، اعمال بھی اچھے ہوں، نماز روزہ اور ضروری عبادتوں کا پابند ہو، معاملات بھی اچھے ہوں، لین دین صاف ہو، حلال و حرام کی احتیاط ہو، اخلاق ظاہری بھی اچھے ہوں، مزاج میں عاجزی ہو، کسی کو بے وجہ تکلیف نہ دیتا ہو، غریبوں اور حاجت مندوں کو ذلیل نہ سمجھتا ہو، اخلاق باطنی بھی اچھے ہوں، خدا تعالی کی محبت اور اس کا خوف دل میں رکھتا ہو، دنیا کا لالچ بھی دل میں زیادہ نہ رکھتا ہو، دین کے مقابلے میں مال اور راحت اور آبرو کی پرواہ نہ رکھتا ہو، آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کو عزیز نہ رکھتا ہو، ہر حال میں صبر و شکر کرتا ہو۔ جس شخص میں یہ باتیں پائی جائیں اس کی صحبت اکسیر ہے، اور جس شخص کو ان باتوں کی پوری پہچان نہ ہو سکے اس کے لیے یہ پہچان ہے کہ اپنے زمانے کے نیک لوگ، جن کو اکثر مسلمان عام طور سے نیک سمجھتے ہوں، ایسے نیک لوگ جس کو اچھا کہتے ہوں اور 10-5 بار اس کے پاس بیٹھنے سے بری باتوں سے دل ہٹنے لگے اور نیک باتوں کی طرف دل جھکنے لگے، بس تم اس کو اچھا سمجھو۔ چونکہ یہ کتاب عامہ مسلمین کے لیے ہے خاص طور سے، اس لیے جو علامتیں شیخ کامل کی اور سچے پیر کی بیان فرمائی ہیں وہ ہر شخص پہچان بھی نہیں سکتا۔ کون جا کر کتنے دن رہ کر یہ ساری خوبیاں ان کے اندر دیکھے گا؟ تو عام آدمی کی سہولت کے لیے یہ علامت بتا دی ہے کہ اکثر لوگ اپنی بستی میں، اپنے محلے میں جن کو نیک سمجھتے ہیں، اور وہ نیک لوگ مل کر جس کسی بزرگ کی نشاندہی کرتے ہیں تو وہاں چلے جاؤ۔ اور ویسے بھی اگر آدمی 1 سے 4 مرتبہ جائے اور وہاں اس کا دل دنیا سے بیزار ہو اور آخرت کی طرف راغب ہو،
تو بس ایسی صورت میں اسی کو کافی سمجھ لے، کچھ ان کی ہی صحبت میں رہنے لگے۔ ایسے نیک لوگ جس شخص کو اچھا کہتے ہوں 10-5 بار اس کے پاس بیٹھنے سے بری باتوں سے دل ہٹنے لگے اور نیک باتوں کی طرف دل جھکنے لگے، پس تم اس کو اچھا سمجھو اور اس کی صحبت اختیار کرو، اور جس شخص میں بری باتیں دیکھو بدون کسی سخت مجبوری کے اس سے میل جول مت کرو، کہ اس سے دین تو بالکل تباہ ہو جاتا ہے، بعض دفعے دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ جو دنیا دار لوگ ہیں اور ان کو آخرت سے تعلق نہیں، یا فرائض و واجبات کا اہتمام نہیں، یا علانیہ طور پر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کی صحبت مت اختیار کرو، کہ اس کا نقصان دین کا تو ہوگا ہی، دنیا بھی اجڑے گی اور دنیا بھی برباد ہوگی ایسے لوگوں کے ساتھ۔ کبھی تو جان کا کہ کسی سے تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے، اور کبھی مال کا کہ بری جگہ خرچ ہو گیا یا دھوکے میں آ کر کسی کو دے دیا، خواہ محبت کے جوش میں آ کر مفت دے دیا، خواہ قرض کے طور پر دیا تھا پھر وصول نہ ہوا، اور کبھی آبرو کا کہ بروں کے ساتھ یہ بھی رسوا و بدنام ہوا۔ اور جس شخص میں نہ اچھی علامتیں معلوم ہوں اور نہ بری علامتیں اس پر گمان، تو نیک رکھو مگر اس کی صحبت مت اختیار کرو۔ غرض تجربے سے نیک صحبت کو دین کے سنورنے میں اور دل کے مضبوط ہونے میں بڑا دخل ہے، اور اسی طرح صحبت بد کو دین کے بگڑنے میں اور دل کے کمزور ہونے میں بہت دخل ہے۔ احادیث میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی گئی، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اب چند آیتیں اور حدیثیں نیک صحبت کی ترغیب میں اور بری صحبت کی مذمت میں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو لوگ دین کے پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ یہی نیک لوگوں کی صحبت کا حکم ہے قرآن کریم میں، یعنی ساتھ رہنے میں ظاہری صحبت بھی آ گئی اور ان کی راہ پر چلنا بھی آ گیا۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے مخاطب جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات اور احکام میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کش ہو جا، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر تجھ کو شیطان بہلائے یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت یاد نہ رہے تو جب یاد آ جانے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ، بلکہ فوراً اٹھ کھڑا ہو۔ اور اس سے ایک آیت کے بعد ارشاد ہے اور کچھ مجلس تکذیب کی تخصیص نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہ جنہوں نے اپنے اس دین کو جس کا ماننا ان کے ذمہ فرض تھا یعنی اسلام کو لہو و لعب بنا رکھا ہے۔ تو جو بے دین لوگ اسلام سے کھلواڑ کرتے ہوں اور دین کے احکام کی بے پرواہی کرتے ہوں اور انہیں اس کا کوئی پاس لحاظ نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی صحبت سے اللہ نے منع فرمایا۔ اس سے دین کا نقصان، آبرو کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، سب نقصانات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان میں سب سے اچھا کون شخص ہے کہ اسی کے پاس بیٹھا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص پاس بیٹھنے کے لیے سب سے اچھا ہے کہ جس کا دیکھنا تم کو اللہ تعالی کی یاد دلا دے اور اس کا بولنا تمہارے علم دین میں ترقی دے اور اس کا علم تم کو آخرت کی طرف متوجہ کرے۔ میں نے جو اوپر نیک شخص کی علامتیں بیان کی ہیں اس حدیث میں ان میں سے بڑی بڑی علامتیں آ گئیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید حضرت ابو امامہ کا قول ہو، تب بھی حدیث ہی ہے کیونکہ وہ صحابی ہیں۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا،
اے بیٹا تو علماء کے پاس بیٹھنے کو اپنے ذمے لازم پکڑ اور اہل حکمت کی باتوں کو سنتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو نور حکمت سے اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے مردہ زمین کو موسلا دھار پانی سے زندہ کر دیتے ہیں۔ حکمت بھی اصطلاح میں دین کی باتوں ہی کو کہتے ہیں، دین کی باتیں جو سراسر نفع کی ہیں اور خیر خواہی کی ہیں۔ اس لیے اہل حکمت سے مراد اللہ کے نیک بندے جو ہدایت کی اور حکمت کی اور آخرت کی کامیابی کی باتیں بتاتے ہیں، جس سے انسان کا دین پختہ ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے ہی علاقے سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو میرے ہی علاقے سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ علاقہ سے مراد تعلق، میرے تعلق سے، میری وجہ سے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو میری خاطر سے، میرے تعلق سے، اللہ کی وجہ سے، اور کوئی دنیا مقصود نہ ہو اور کوئی اس سے فائدہ مقصود نہ ہو، صرف اور صرف رضا الہی مقصود ہو۔ رضا الہی کے قصد سے جو شخص بھی آپس میں محبت کریں، اس وجہ سے جب آدمی اہل اللہ سے محبت کرے گا تو نہ ان کے مال سے مطلب ہے اور نہ ان کی دنیا سے کوئی مطلب ہے، نہ ان کو اس کے مال سے مطلب ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے پاس آنے جانے والوں کے مال سے نہ صرف بے نیاز رہتے ہیں بلکہ وہ اس پر نظر بھی نہیں رکھتے، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ بھائی اس کے پاس کیا ہے اور کیوں ہے۔ اور ہمارے اکابر و بزرگان دین تو لوگوں کے مال سے بہت زیادہ ڈرتے رہتے تھے، قبول کرنے سے بھی گھبراتے تھے۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ جن کی یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، ان کے ہاں تو بہت سخت شرائط تھی، اجنبی آدمی سے، نئے مرید سے، کسی سے بھی ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے اور اس سے بہت احتیاط فرماتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب تک حضرت پڑھاتے رہے اور بہت سارے لوگ آ کر ان سے پڑھتے تھے تو ہدایہ آتے تو قبول فرما لیتے تھے اور ان لوگوں کے اخراجات کے واسطے خرچ کر دیتے تھے، ان کی ضرورتوں پر۔ جب حضرت نابینا ہو گئے اور پڑھانا بند کر دیا اور پڑھنے کے لیے حضرت کے پاس لوگ آنے بھی نہیں، اس کے بعد جو بھی ہدیہ منی آرڈر حضرت کے پاس آتا تھا سب واپس کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت یہ تو لوگ آپ کی عقیدت میں بھیج دیتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا بھائی پہلے یہاں بچے پڑھا کرتے تھے تو لوگ اس کے لیے میرے پاس کچھ دے رہے ہوں گے، اب جب یہ نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں واپس کر دینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے ان لوگ، تو واپس کر دیتے تھے۔ یہ احتیاط ہمارے بزرگوں کی تھی، یعنی ان کو اپنے پاس آنے والوں سے للہ ہی تعلق رہے، بس اللہ کے علاوہ کوئی چیز اور موجود نہ ہو۔ اسی طرح گئے بھی بعض بزرگان دین خواہش کرنے اور اصرار کرنے پر بعض مالداروں کے ہاں گئے، لیکن ان مالداروں کے مال سے کوئی تعلق نہیں رکھا، بس اس لیے کہ ایک مومن کا دل خوش ہو جائے، چلے جاؤ کھانا کھا لو، ان کے گھر میں کچھ نصیحت کر دو، کچھ کر دو، بس یہ تھا۔ دیوبند میں ایک نواب صاحب تھے، وہ سال میں ایک مرتبہ اکابر کی دعوت کرتے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی وغیرہ، بہرحال جو بھی اس زمانے کے معروف مشہور اکابر تھے، ان سب کی ہر سال دعوت کیا کرتے تھے۔ ایک سال انہوں نے دعوت کی تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نہیں قبول فرمائی،
انہوں نے حضرت سے کہا کہ بھئی آپ کے استاد آ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں آتی؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے وہ آ رہے ہیں تو آنے دیجئے، میں نہیں آنا چاہتا ہوں، بس مجھے کچھ عذر ہے، میں نہیں آنا چاہتا جی نہیں۔ تو بعد میں حضرت شیخ الہند سے انہوں نے سفارش کرائی کہ وہ بھی آئیں۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ نواب صاحب کی آمدنی میں آپ کو شک ہے، میں ان کو قریب سے جانتا ہوں، وہ مشکوک آمدنی والے نہیں ہیں، لہذا آپ شرکت کریں۔ حضرت یہ سمجھے کہ حضرت تھانوی جو ہیں وہ کس کو شک کرتے ہوں گے آمدنی میں، تو اطمینان دلایا ان کی آمدنی حلال ہے اور آپ کو اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بھی آؤ، شریک ہو جاؤ، خوش ہو جائیں گے نواب صاحب۔ تو حضرت نے ان کو اپنے استاد کو یہ جواب دیا کہ حضرت خدا نہ خواستہ مجھے نواب صاحب کی دینداری میں، ان کے کسب حلال میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ مقروض ہیں اور دعوت دیں گے تو اپنے حساب سے دیں گے، وہ تو اچھا خاصا خرچ کریں گے، اس میں جو خرچ ہماری دعوت پہ کر سکتے ہیں وہ قرض میں ادا ہونا چاہیے، کیونکہ مطلوع الغنی یہ ظلم ہے، جو دے سکتا ہے وہ نہ دے قرضے دار کو تو یہ ظلم ہے، نہیں دے سکتا ہے تو معاف ہے اللہ کی طرف سے، تھوڑا وقت لگے دیر سویر، لیکن دے سکتا ہے پھر تو ہماری دعوت میں جو پیسہ خرچ ہوگا نواب صاحب اپنی شان سے کریں گے تو زیادہ ہوگا اور یہ قرضے میں دیا جا سکتا ہے واپس، لہذا میں ان کو ظلم سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا تو بھائی ہم بھی نہیں شریک ہوتے، جو ابھی آپ کا یہ دعوت کا خرچہ ہے قرضے میں ادا کریے، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کو دین مقصود تھا سب کا، اپنے تعلق والوں کے بھی دین ہی کی فکر تھی ان کو، اور کسی کی دنیا پر نظر نہیں، اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالی نفع کا سامان فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک ہم نشیں اور بد ہم نشیں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص مشک لیے ہوئے ہو، یہ مثال ہے نیک صحبت کی، اور ایک شخص بھٹی کو دھونک رہا ہو، یہ مثال ہے بد صحبت کی۔ سو وہ مشک والا تو تجھ کو دے گا، یا اگر نہ بھی دیا تو اس سے تجھ کو خوشبو ہی پہنچ جائے گی، اور بھٹی کا دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑوں کو جلا دے گا اگر کوئی چنگاری آ پڑی، اور یا اگر اس سے بچ بھی گیا تو اس کی گندی بو ہی تجھ کو پہنچائے گی۔ یعنی خوشبو والے کے پاس جو عطر بیچتا ہو، خوشبو بیچتا ہو، یا اس کی دکان ہو، اگر اس میں کوئی آدمی چلا جائے اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ہدیہ بھی دے دے آپ کو، اور چاہے دے چاہے نہ دے، ویسے دکاندار لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی آ کے بیٹھتا ہے تو اس کو تھوڑا پھایا ہی لگا دیتے، خوشبو لگ جاتی، تو دے چاہے نہ دے، ویسے بھی اس کے ماحول میں خوشبو ہی ہے تو خوشبو ہی ملے گی جتنی دیر بیٹھیں گے، اور خود بخود آدمی اس سے منتفع ہوگا۔ اور اگر جو بھٹی دھونکنے والا ہے، اگر آدمی وہاں جائے گا، چنگاریاں اڑتی رہتی ہیں، وہ ہوا بھرتا رہتا ہے، سامنے آگ ہوتی ہے تو آگ میں سے چنگاریاں اڑتی رہتی ہیں، تو یہ چنگاری ایک آدھ آ کے ہمارے کپڑے پہ داغ لگائے گی یا جلائے گی، سوراخ کرے گی۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو وہاں کے ماحول میں جو بدبو ہے اور جو دھواں ہے اس سے تو بچ نہیں سکتا انسان۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ دو مثالیں دے کر بری صحبت اور اچھی صحبت کو سمجھایا ہے کہ فائدہ، نیک صحبت میں جائیں گے کچھ نہ کچھ دین ایمان کو فائدہ پہنچے گا۔ آدمی تھوڑی دیر بیٹھے گا، کچھ نہ کچھ تو کوئی بھی محروم نہیں، اور اگر برے ماحول میں جائے گا، کرے گا کچھ بھی نہیں گناہ، لیکن اس گناہ کے ماحول کے جو اثرات ہیں وہ اثرات ضرور اس کے اوپر پڑیں گے۔ یعنی نیک صحبت سے اگر کامل نفع نہ ہو تب بھی کچھ تو ضرور ہو جائے گا، اور بد صحبت سے اگر کامل ضرر نہ ہوا
تب بھی کچھ تو ضرر ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو بجز ایمان والے کے۔ یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کافر کی صحبت میں مت بیٹھو، دوسرا یہ کہ جس کا ایمان کامل نہ ہو اس کے پاس مت بیٹھو۔ پس پورا قابل صحبت وہ ہے جو مومن ہو، خصوصاً جو مومن کامل ہو، یعنی دین کا پورا پابند ہو، اس سے آدمی کو صحیح معنوں میں نفع ملتا ہے۔ حضرت ابو رضین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جو اس دین کا بڑا مدار ہے، جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو۔ ایک تو اہل ذکر کی مجالس کو مضبوط پکڑ لو، اور دوسرے جب تنہا ہوا کرو تو جہاں تک ممکن ہو ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو، اور تیسرے اللہ ہی کے لیے محبت رکھو اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھو۔ اس میں بھی مجالس خیر اور مجالس ذکر کی اہمیت بتائی۔ موقع ہو تو آدمی چلا جائے نیک صحبتوں میں، اس کا موقع نہ ہو اکیلے میں ہیں تو اللہ کے ذکر سے اس کی تلافی کر لو۔ اللہ کے ذکر کا نفع بہت ہے۔ یہ بات تجربے سے معلوم ہوتی ہے کہ صحبت نیک جڑ ہے تمام دین کی۔ دین کی حقیقت، دین کی حلاوت، دین کی قوت کے جتنے ذریعے ہیں، سب سے بڑھ کر ذریعہ ان چیزوں کا صحبت نیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبرجد کے بالا خانے قائم ہیں، ان میں کھلے دروازے ہیں جو تیز چمکدار ستارے کی طرح چمکتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان بالا خانوں میں کون رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے لیے یعنی محض دین کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے ساتھ نہ سکونت کرو اور نہ ان کے ساتھ یکجائی کرو، یعنی ان کی مجلس میں مت بیٹھو، جو شخص ان کے ساتھ سکونت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ایک ملنا جلنا ہوتا ہے آدمی کی اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، سماجی وجوہات سے، یا اسی طرح اگر وہ پڑوسی ہے تو حق جوار ادا کرنے کے واسطے، اس سے لین دین ہے، کاروبار ہے، تو یہ تو کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی خاص نقصان نہیں انسان کو۔ لیکن ایسے قریبی تعلقات ہوں جن کی وجہ سے وہ ان کی مجلسوں میں، محفلوں میں، ان کے اپنے تہواروں میں، ان کے اپنے رسوم میں اٹھتا بیٹھتا ہوگا، تو چونکہ اس کی وجہ سے وہ کفر و شرک اس کے اندر سرایت کرنے لگے گا، اس لیے اس کی ممانعت ہے۔ باقی ایک انسان کی بحیثیت انسان خدمت کرنا اور اس کے سلوک کرنا اور اس سے بقدر ضرورت تعلق رکھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اس کی تعلیم دیتا ہے اسلام۔ ان سب آیتوں اور حدیثوں سے مدعا کہ ایک جز کا ثبوت ہونا تو ظاہر ہے، یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں اور اچھی خصلتیں سیکھیں۔ اب دوسرا جز رہ گیا، یعنی جو نیک لوگ گزر گئے ہیں، کتابوں سے ان کے اچھے حالات معلوم کرنا، اس سے بھی ویسے فائدے حاصل ہوتے ہیں جیسے ان کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے آگے اس دوسرے جز کے بارے میں کچھ بیان فرماتے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے،
اور پیغمبروں کے قصوں میں ہم یہ سارے مذکورہ قصے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ سارے قصے اللہ نے سنائے اور اس کے بعد فرمایا یہ سب قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہے نیکوں کے قصے بیان کرنے کا کہ ان سے دل کو مضبوطی اور تسلی ہوتی ہے۔ جیسے وہ حق پر مضبوط رہے ہم کو بھی مضبوط رہنا چاہیے، اور جس طرح اس مضبوطی کی برکت سے خدا تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اسی طرح اس مضبوطی پر ہماری بھی مدد ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی یہاں دنیاوی زندگانی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور وہاں اس روز بھی مدد کریں گے جس میں گواہی دینے والے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ مراد اس سے قیامت کا دن ہے، اور وہاں کی مدد تو ظاہر ہے کہ حکم ماننے والے ظاہر میں بھی کامیاب ہوں گے اور نافرمانی کرنے والے ناکام ہوں گے، اور یہاں کی مدد کبھی تو اسی طرح کی ہوتی ہے اور کبھی دوسری طرح کی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اول بے حکموں کو حکم ماننے والوں پر غلبہ ہوگا، مگر من جانب اللہ ان سے بدلہ ضرور لیا گیا، چنانچہ تاریخ بھی اس کی گواہ ہے۔ اور ان قصوں سے یوں بھی تسلی ہوتی ہے کہ جیسے دین پر مضبوط رہنے پر آخرت میں وہ بڑھے رہیں گے، جس کی خبر کئی قصوں کے بعد اس ارشاد میں دی گئی ہے، یقیناً نیک انجامی متقیوں ہی کے لیے ہے، اسی طرح ہم سے بھی اس بڑھے رہنے کا وعدہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جو لوگ متقی ہیں وہ کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنے والا ہو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کا اختیار کرے جو گزر چکے، کیونکہ زندہ آدمی پر تو بچل جانے کا بھی شبہ ہے۔ جو گزر چکے ان سے اصلاً مراد تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تناظر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس شخص کو کسی کو اسوہ بنانا ہے تو وہ ان لوگوں کو بنائے جو گزر چکے ہیں، یعنی صحابہ کرام جو اب تک گزر گئے تھے، چونکہ ان سب کا ہدایت پر مرنا ثابت ہو گیا، اس وجہ سے یعنی دنیا کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، اس وجہ سے جس کو کسی کو مقتدا بنانا ہو صحابہ کو بناؤ، یہ لیکن اس سے بعد میں بھی یہ بات ثابت ہو سکتی، اس لیے زندہ آدمی کا طریقہ اسی وقت تک اختیار کیا جا سکتا ہے جب تک وہ راہ پر رہے۔ یہ لوگ جن کا ہمیشہ کے لیے طریقہ لیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق و عادات کو سند بناؤ، اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کے اخلاق و عادات کا اختیار کرنا تب ہی ممکن ہے جب ان کے واقعات معلوم ہوں، تو ایسی کتابوں کا پڑھنا سننا ضروری ٹھہرا۔ جس طرح قرآن مجید میں حضرات انبیاء و علماء و اولیاء کے قصے مصلحتاً ان کی پیروی کرنے کی مصلحت سے مذکور ہیں، جو ابھی اوپر سامنے آئے، اسی طرح حدیثوں میں بھی ان مقبولین کے قصے بکثرت مذکور ہیں۔ چنانچہ حدیث کی اکثر کتابوں میں کتاب القصص کو ایک مستقل حصہ قرار دیا گیا ہے، اس سے بھی ایسے قصوں کا مفید اشتغال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے ہمیشہ ایسے قصوں کی کتابیں لکھنے کا اہتمام رکھا ہے۔ اب میں چند ایسی کتابوں کے نام بتلاتا ہوں کہ ان کو پڑھا کریں یا سنا کریں، اگر سنانے والا عالم مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ جو بھی مل جائے۔ تواریخ حبیب الہ، نشر الطیب، مغازی الرسول، قصص الانبیاء، مجموعہ فتوح الشام والمصر والعجم، فتوح العراق، فتوح فردوس آسیہ، حکایات الصالحین، تذکرۃ الاولیاء،
نزہۃ البساتین، امداد المشتاق، نیک بیویاں، ان میں سے بہت سی بعض کتابیں ایسی ہیں جو اب چھپتی نہیں ہیں، لیکن چند کتابیں اب بھی چھپتی ہیں، مگر زبان ان کی مشکل ہے، اس لیے عام آدمی یا آج کل کے اردو داں اس سے کوئی خاص استفادہ نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب تو حضرت نے بہت پہلے لکھی ہے، 100 برس ہو رہے ہیں۔ اب اس وقت میں جو عام فہم کتابیں بزرگوں کی، اکابر کی ہمارے سامنے ہیں، بازار میں موجود ہیں، آسانی سے مل جاتی ہیں، انہی بزرگوں کے واقعات، مواعظ، ملفوظات پڑھیں، اس سے نفع ہوگا اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اہل اللہ اور بزرگان دین کے احوال کو پڑھنے سے آدمی کو کام کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بہت سی دفعہ انسان بعض کاموں کو بہت مشکل سمجھتا ہے، یا کم از کم اپنے لیے مشکل سمجھتا ہے کہ میرے سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن جب وہ پڑھتا ہے بزرگوں کو تو وہ بھی بہت سے حالات سے گزر کے بزرگ بنے، تو اس لیے جب ان کو پڑھے گا تو ان کی زندگی میں بھی ایسی مجاہدے، مشکلات اس کو دکھیں گے۔ اب پھر جب وہ یہ دیکھے گا کہ انہوں نے تو ہمت نہیں ہاری، یہ تو آگے بڑھے ہیں، تو پھر اس کے اندر بھی ہمت پیدا ہوگی کہ مجھے بھی آگے بڑھنا چاہیے اور مجھے بھی یہ کام کر لینا چاہیے۔ تو یہ اس وجہ سے حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو صحبت کی بڑی اہمیت ہے اور وہ ہونی چاہیے بس نیک۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے حیدرآباد ہی میں ایک دفعہ فرمایا تھا، کوئی بھی نہ ملے کسی کو کسی علاقے میں ایسا شخص جو جس کی صحبت دین کی پختگی میں مؤثر ہو، مضبوط ہو، تو فرمایا کہ بھائی مسجد کے مؤذن صاحب کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ۔ اب وہ کیسے ہیں ہم کو اس سے مطلب نہیں، بس اتنا ان میں دیکھو کہ وہ اللہ کے مؤذن ہیں، اللہ کے منادی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام پہ مقرر کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ رکھنا چاہیں تو کوئی نہیں رکھ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے تو وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، بس یہ اس کی خوبی ہے۔ تو اللہ کا منادی سمجھ کر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ، کوئی نہ ملے تو اسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ اس کی صحبت سے بھی نفع ملے گا، کیونکہ نفع کا دینے والا اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کہیں سے دے سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں تو لوگوں کو بہت بڑے بڑے مشائخ کی تلاش ہے، اپنی بستی میں، علاقے میں، شہر میں ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کو کام کرنے کی، تربیت کرنے کی اجازت بھی ملی ہوئی، ایسے بھی موجود ہیں۔ لیکن جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ متقی کوئی نہیں، تو اب وہ ڈھونڈتا رہتا ہے ان کو تو ارے اس میں یہ ہے، ان کے اندر یہ ہے، ان کے اندر یہ ہے، ان کے اندر یہ۔ اب بھائی تم کو تو عمر بھر میں بھی کوئی ایسا نہیں ملے گا جس میں عیب نہ ہو، اس لیے کہ باعیب ذات تو اللہ کی ہے، تو زمین پہ تو نہیں ملے گا آپ کو کوئی، اور جب زمین پہ کوئی نہیں ملے گا تو وہ محروم رہے گا۔ پھر پچھلے لوگوں نے کیا کیا تھا، تو پچھلے لوگوں نے کیا کیا تھا اس کو دیکھو، اور جیسے حضرت نے اس میں علامات بتائی ہیں، ان علامات کی روشنی میں نیک آدمی مل جائے گا، بہت ملیں گے الحمدللہ۔ ابھی تو ایسا ماحول ہے اللہ کی توفیق سے کہ ہزاروں ملتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی ایک معیار مقرر کر کے اس پہ ڈھونڈتے رہتا ہے، یہ نہیں۔ اب بھائی مثل مشہور ہے کہ اللہ تعالی جو ہے جو معالج ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے، وہ رگ دیکھ کے داغ دیتا ہے۔ داغ دینے کا علاج ہوتا تھا پہلے زمانے میں، گرم کر کے داغ دے کے اس علاج کرتے تھے بیماریوں کا، تو ہر جگہ نہیں دیتے تھے، رگ دیکھ کے داغ دیتا ہے۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور وہ یوں کہنے لگے کہ حکیم اجمل خاں ہوتے تو میں علاج کراتا، اب کوئی حکیم اجمل خاں تو ہے نہیں۔ حکیم اجمل خاں ہندوستان میں بہت مشہور اور بڑے حاذق طبیب گزرے ہیں، نیک لوگوں میں سے تھے، اہل علم میں سے بھی تھے۔ تو حکیم اجمل خاں بڑے بڑے مایوس مریضوں کو ان کے پاس لایا جاتا تھا، اللہ نے ان کو دست شفا دیا تھا۔ اب مر گئے، وہ ایک صدی گزر گئی،
اب ایک صاحب کو بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد کم نہیں ہوتا، کوئی اور بیماری لاحق ہو گئی اور ان سے کہا جائے کہ چلو صاحب کسی حکیم صاحب کو دکھا لیں، تو کہنے لیں کہ حکیم اجمل خان ہی نہیں ہے، اگر وہ ہوتے تو میں علاج کرا لیتا ہوں، حکیم صاحب ہی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر کوئی آدمی اس طرح کہے تو کیا اس کا علاج ہوگا؟ بھائی اس سے یہی کہا جائے گا کہ بابا جو بھی ہیں تیرے حساب سے ہیں، اب حکیم اجمل خان کے جیسے مریض بھی نہیں ہے جی، تمہارے حساب کے ڈاکٹر ہیں موجود، حکیم موجود ہیں، ان حکیموں سے علاج کرا لو جو اپنے زمانے میں ہیں۔ اب وہ جو گزر گیا اس کو ڈھونڈو گے، اس کو آئے گا نہیں، دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، اس کا کیا ہے؟ تو ابھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو شیخ عبد القادر جیلانی چاہیے مرید ہونے کے واسطے، نہیں کوئی اتنا بڑا بزرگ ہی نہیں ہے، میں کس سے مرید ہو جاؤں؟ کوئی اتنا بڑا اللہ والا میرے کو ملتا ہی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو لوگ جو ہے نیٹ پہ بیٹھ کے پوری دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ سب سے مشہور بزرگ کون ہے اور سب سے زیادہ تعداد کس کے مریدوں کی، ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ اس حماقت کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی سیدھا سادہ مسئلہ ہے، معمولی بات ہے کہ بس اپنے کو نیک صحبت کی ضرورت ہے، بس اپنے سے جو زیادہ نیک میں نظر آ رہا ہے اس کی صحبت اختیار کرو، بس یہ ہے۔ اور اس کی موٹی موٹی علامتیں، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں بزرگوں کی جیسی شکل میں نظر آتے ہیں مگر ہوتے نہیں ہیں، تو ان کی علامت یہ ہے کہ بھئی شرکیات میں مبتلا ہیں، بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں، شریعت کے بنیادی اور ضروری احکام کی پرواہ نہیں کرتے، اور ایسی چیزیں ہیں، بے پردگی میں مبتلا ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے پاس آنے جانے والوں کی دنیا اور ان کے مال پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ۔ تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، اور ایسے بہت ہیں جو جن کے اندر ماشاءاللہ نمازوں کا اہتمام ہے، دین کا علم ہے، سنتوں کا اہتمام ہے، اور دین پر جس قدر ہو سکے چل رہے ہیں۔ تو ان سے کوئی بات پوچھو تو اچھی بات بتاتے ہیں، صحیح دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان کو دیکھ لو۔ اس سے آدمی کو نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق بدلتے ہیں، اس کے اعمال بدلتے ہیں، اور اپنے کو ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے بس اسی حساب سے تلاش کرو، یعنی ورنہ پھر آدمی کو تو ملنا مشکل ہے۔ بعض بزرگوں سے بھی جو ہے اس معاملے کے اندر بڑی وہ ہوئی کہ سمجھیے تسامح ہوا، تو وہ بھی بہت پریشان ہوئے۔ جنہیں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ نماز با جماعت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے سے نماز کی فکر شروع کرتے تھے۔ ان کو خیال ہوا کہ میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے سے بیعت ہو جاؤں تاکہ میں بھی کچھ روحانیت میں ترقی کروں، اصلاح و تربیت کا کام ہو۔ تو خود ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ڈھونڈتا رہا ایسے شیخ کو جو مجھ سے زیادہ نماز کا اہتمام کرتا ہوں، تو برسوں نہیں ملا ان کو، اس لیے کہ بھئی ان کے اپنے نظام میں اتنی گنجائش ہوگی، لیکن جو دوسرے علماء تھے، جو دوسرے اللہ والے تھے، ان کے اپنے مصروفیات میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں تھی کہ وہ اتنی پہلے سے تیاری کریں، اور وہ اپنے سے زیادہ تیاری والے کو دیکھنا چاہتے تھے، تو بہت برس لگے۔ لیکن چونکہ مخلص تھے، کوشش میں تھے، ویسے خود بھی بڑے نیک آدمی تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ ہم جیسے لوگ ہوں، بڑے خود متقی، بڑے اعلیٰ درجے کے متقی تھے، دین پر جمے ہوئے تھے، لیکن تکمیل و ترقی چاہتے تھے۔ تو کافی عرصے کے بعد ان کو ایک ایسے شیخ مل گئے جو نماز کا ان سے زیادہ اہتمام کرتے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر انسان مخلص ہو اور اس کو اخلاص کے ساتھ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتا اس کی طلب سے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کا اتنا جو سارا وقت خراب ہوا وہ ایک ضد میں خراب ہوا، اس کے لیے بھی وہ کسی شیخ سے، کسی عالم سے مشورہ کر لیتے تو وہ ان کو یہی مشورہ دیتا کہ بھائی
اب اس کی فکر مت کرو، اتنا دیکھو کہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، بس یہ دیکھو اور اپنی اصلاح کراؤ، اپنی تربیت کراؤ، فکر کرو، بس یہ۔ تو یہ بات میں نے بتائی کہ ہم طے کر لیتے ہیں پہلے اپنا معیار، میرے لیے کیسا ہونا چاہیے پیر، یہ معیار اپنا طے کرتے ہیں، اصل میں پیر کا نہیں رہتا، وہ معیار اپنا رہتا ہے۔ تو اپنا طے کر لینے کی وجہ سے محروم رہتا ہے آدمی، اپنا کائے کو، اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد جو بھی نیک دکھ رہے سب نیک ہیں ماشاءاللہ ہمارے علاوہ۔ جس انسان کا یہ خیال ہو اس انسان کو بہت لوگ مل جاتے ہیں، بہت لوگ، بہت اللہ کے نیک بندے، سب اللہ والے بہت ہیں، ہزاروں ہیں، بہت آسانی سے مل سکتے ہیں۔ لیکن بیماری اصل میں یہاں ہے کہ وہ اپنا ایک معیار جانتا ہے، اپنے معیار سے دیکھتا ہے، سب میرے لیے کیسا ہونا چاہیے ایسا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنے کو مخمل سمجھتا ہے تو ٹاٹکا پیون تو نہیں لگائے گا اس کو، نہیں۔ اب اپنے کو مخمل سمجھتا ہے تو اس سے بھی قیمتی کوئی چیز تلاش کرتا ہے کہ سب اس سے بھی بڑھیا والی کوئی ملے تو وہ میرے لیے موزوں ہو سکتی ہے۔ یہ روگ جو ہے بہت خاص طور سے اہل علم کو، اہل دین کو، بہت اہل علم کو یہی چیز محروم کی ہوئی ہے کہ ان کو کوئی ملتا ہی نہیں، نیک آدمی کوئی اللہ والے ہیں ہی نہیں ان کے سامنے۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا بھائی تم کو کوئی نہیں مل رہا ہے، تم کو اللہ چاہیے کہ نہیں چاہیے، اور اللہ ملتا ہے نیک صحبتوں اللہ کا۔ تو مؤذن صاحب کو ہی نیک سمجھ لو، سمجھ کے بیٹھو ان کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ ان کے ساتھ بیٹھو، ذرا میرا قرآن سن لیجئے، ذرا میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ وہ اذان دینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، وہ اقامت کہنے کے لیے اذان دے کے بیٹھے ہوئے ہیں مصلی پہ، جا کے بازو بیٹھ جاؤ کہ بھائی یہ نیک آدمی ہے، اللہ کا منادی ہے، اس کے ساتھ اس لیے بیٹھ رہا ہوں کہ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا، اس لیے بیٹھ رہا ہوں، اس لیے بیٹھ جاؤ، چاہے اس کو بولو نہ بولو، لیکن اثر تو ہوگا، فائدہ ضرور ہوگا۔ من جد وجد، جس نے کوشش کی اللہ اس کو محروم نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے ان باتوں کی طرف ہم کو توجہ دھیان دینا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اور واقعات و قصص اس زمانے میں پڑھ نہیں رہے، پڑھتے رہیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور بہت زبردست انسان کو قوت عمل پیدا ہوتا ہے، قوت عمل کرنے کا ارادہ پختہ ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین سب ایسے ہی تھے۔ گزشتہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے انتشار اور خلفشار اور ایک دوسرے کی برائیاں اور ایک دوسرے کی مخالفتیں جو چل پڑی ہیں اہل علم کے طبقے میں، اہل دین کے طبقے میں، اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے اور اس سے ہمارے دین کی ترقی رک جائے۔ کسی کی بھی آبرو کے پیچھے مت پڑو، کسی کا بھی جو ہے بدنام کرنے کی فکر مت کرو۔ آج کل ایسا ہوا ہے کہ اختلاف کے معنی ہے سامنے والے کو ذلیل کرنا، بس جب تک دل ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے۔ اور پہلے زمانے میں اختلاف تھا کتاب و سنت کو اختیار کرنا، جو سب سے مضبوط چیز ثابت ہوتی ہے اس کو نکالنا اور اسے اس پہ عمل کرنا، پہلے وہ تھا مقصد۔ اب صرف اپنے دل کو تسکین دے لینا ہے کہ ہم فلاں کے مخالف ہیں تو فلاں جتنا ذلیل ہوگا اتنا ہمارا دل مضبوط ہوگا، اتنی تسکین ہم کو ملے گی۔ تو اب اس کے لیے یہ اخلاق نیک لوگوں کے اخلاق نہیں ہیں، یہ اخلاق انبیاء کے نہیں ہیں، یہ اخلاق اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں، یہ اخلاق جو ہیں اللہ کے بندوں میں کسی بھی نیک بندے کے یہ اخلاق ہیں، بلکہ وہ جس کو گمراہ سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی ہمدرد ہوتے ہیں، دعا گو ہوتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، اور کسی کے لیے بھی ان کے دل میں تنگی نہیں پیدا ہوتی۔ یہی مشائخ فرماتے ہیں کہ طریقت میں سب سے پہلے دلوں کا صاف ہونا ہے، اس سے پہلے طریقت کا کوئی قدم نہیں، دلوں کا صاف ستھرا ہو جانا ہے، دل میں کچھ نہ رہے، کسی کے بارے میں کوئی نہیں۔ لیس فی قلبک غش لأحد،
تیرے دل میں کسی کی طرف سے بھی کدورت نہ ہو، کسی کی طرف سے بھی کینہ نہ ہو. جب تک یہ مقام صفائے قلب کا حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک آدمی ولایت کے راستے میں ترقی نہیں شروع کرتا، وہیں رکا ہوا رہتا ہے. اور اس وجہ سے ہم کو اپنے اکابر، اپنے بزرگان دین کے احوال پڑھنے چاہیے. ان کے بھی بہت اختلافات ہیں، لیکن ان اختلافات نے ان سے ان کے اندر کیا چیز پیدا کی اور ان کا طرز عمل کیسا تھا. آدمی دیکھے گا، جانے گا، پڑھے گا تو اس کو بھی خیال ہوگا کہ بھئی ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے. اگر آدمی ایسا کرے تو پھر یہ ہمارا اختلاف جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، کیونکہ اختلاف سے یہ امت کبھی محفوظ نہیں رہی. لیکن نقصان جو ہو رہا ہے وہ اختلاف سے نہیں ہو رہا ہے، نقصان جو ہو رہا ہے مخالفت سے ہو رہا ہے. مخالفت کرے آدمی، مخالفت سے نقصان ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہمارے ایک مرتبہ یہاں ایک پروگرام تھا علماء کا، اس میں حضرت علامہ طاہر گیاوی تشریف لائے تھے. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور ابو المحاسن مولانا سجاد رحمہ اللہ، ان کا واقعہ سنایا تھا کہ وہاں پھلواری شریف میں ان کی خانقاہ تھی، وہ اسی میں رہتے تھے. ان کو جمعیت علماء کا صدر بنایا گیا تھا، وہاں کی جمعیت علماء کے صدر تھے وہ. شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے ایک پروگرام میں جمعیت علماء کی. حضرت کا بیان ہوا، لیکن حضرت ابو المحاسن رحمہ اللہ نہیں تشریف لائے. اس لیے نہیں لائے کہ ان کے ہاں ایک رسم تھی یا ایک ضابطہ ان کا چلا آ رہا تھا، وہ یہ کہ جو خانقاہ کا مجاور ہوتا وہ خانقاہ کے باہر نہیں نکل سکتا تھا. یہ ان کے ہاں ایک رسم پہلے سے چلی آ رہی تھی، ان کے خانقاہ کے اصول میں تھے کہ مجاور کبھی باہر نہیں نکلے گا، خانقاہی کے حدود میں رہتا تھا، باہر نہیں جاتا تھا. حضرت کا جلسہ باہر کہیں میدان میں ہوا، یہ صدر جمعیت ہو کے بھی نہیں آ سکے، اس کے اندر ہی رہے. شیخ الاسلام کو معلوم ہوا کہ بھائی مولانا نہیں آئے، تو بولے کہ یہ ان کا اب وہ مجاور بن گئے ہیں، اس لیے وہ نکل نہیں سکتے خان. تو فرمایا ہم جا کے ملاقات کر لیں گے، کوئی بات نہیں. تو جلسے کے بعد حضرت تشریف لائے ان سے ملاقات کرنے کے لیے خانقاہ میں. تھوڑا سا فکری اختلاف بھی تھا اور تھوڑا وہ مشائخ ٹائپ کے آدمی تھے، اگرچہ کے بہت اچھے عالم بھی تھے اور بہت متقی صاحب عمل تھے، اور حضرت خالص دیوبندی آدمی تھے. بہرحال خانقاہ میں گئے تو جلدی میں حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ خانقاہ میں داخل ہوئے. وہاں بھی بہت مجمع تھا اور ساتھ میں بھی لوگ گئے تھے، ان کے پاس بھی لوگ تھے. اندر داخل ہو گئے، وہ ساتھ میں لے گئے، دروازے تک آئے، آ کے استقبال کیا اور وہاں سے اندر لے کر کے گئے. اندر جا کے ان کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کیے، اور اس کے بعد جب واپس ہونے لگے تو حضرت کا جوتا اس بھیڑ بھاڑ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اندر جوتا باہر مسجد میں جہاں بھی گئے تھے. تو حضرت کا جوتا جو ہے وہ جب حضرت شیخ الاسلام اندر داخل ہوئے تو مولانا ابو المحاسن سجاد رحمہ اللہ نے حضرت شیخ الاسلام کے احترام میں ان کے جوتے اٹھا کے اندر لے جا کے رکھ لیے. اور اختلاف فکری بھی تھا، مسلکی بھی تھا، اور جو ہے سب کچھ صحیح. لیکن بہرحال یہ نیک لوگ ہیں، وہ بھی اپنی جگہ نیک آدمی تھے، صاحب عمل آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، یہ بھی اپنی جگہ نیک آدمی تھے. احترام میں کہ یہ شیخ الحدیث ہیں اور یہ شیخ الاسلام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، اس احترام میں ان کی جوتیاں خود اٹھا کے لے گئے. اور پبلک جو ہے وہ صرف عقیدت میں ادھر ادھر ہوتی رہی، کوئی نہیں دیکھا کہ انہوں نے لے جا کر کے اپنی کہیں محفوظ رکھ دیے. اب جب نکلے تو سب کو فکر ہوئی کہ بھئی حضرت کی جوتیاں کہاں ہیں، تو وہ مجمع میں، وہ بھیڑ بھاڑ میں جوتیاں کہاں تلاش کرتے رہیں گے. تو اتنے میں جو ہے خود مولانا ابو المحاسن حضرت کی جوتیاں اندر سے اٹھا کے لے کے آئے
اور لا کے سامنے رکھ دیے. جب دیکھا حضرت نے کہ انہوں نے جوتیاں لا کے رکھی ہیں تو شیخ الاسلام نے پیر ہٹا لیے اور اس کے بعد یہ فرمایا اب ان جوتیوں کو میں کبھی نہیں پہنوں گا، کبھی نہیں پہنوں گا. اور دوسری منگوائیں گی بازار سے اور دوسری جوتیاں پہنی اور ان کو اٹھا کے رکھوا لیا اپنے ساتھ میں. فرمایا کہ مولانا کا ہاتھ اس میں لگا ہے، اب میں پیر نہیں ڈالوں گا اس میں. تو اختلاف کے بعد یہ اتحاد تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے کام کیا، ان لوگوں نے ملک میں دین بچایا، ان لوگوں نے ملک میں ملت بچائی، ملک بچایا، سب کچھ کیا ان لوگوں. اب آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو کیا خیر کی توقع کی جا سکتی علماء سے؟ اس وجہ سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے. کتنا شدید اختلاف ہو جائے، سامنے والے کے سینے میں ایمان ہے اور وہ قابل احترام ہے. ایمان کا تو پکا یقین ہے کہ مومن تو ہے، اب اور خوبیاں آپ کو نہیں نظر آ رہی، چھوڑو، اس کے ایمان ہی کی عزت کرو. حالانکہ ہر ایک میں سینکڑوں خوبیاں موجود ہیں. آج دیکھنے والی آنکھ چاہیے. اگر ہماری آنکھ ہی نہیں دیکھتی، بھینگی آنکھ ہے، سب میں ٹیڑھے نظر آتے ہیں، تو اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹیڑھا تھوڑا ہی ہے، آپ کی آنکھ ٹیڑھی ہو گئی. اس لیے لوگوں میں بہت خوبیاں ہیں، مسلمانوں میں بہت کمالات ہیں. ہم کو ان کی عزت کرنے، توقیر کرنے، محبت کرنے کے لیے وہ بہت کافی ہے. لیکن آدمی دیکھتا ہی نہیں تو کیا کرے؟ تو یہ چیز ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی تھی. اور ایسی یہ ایک مثال نہیں ہے. کتابیں پڑھو، تاریخ پڑھو، سب اکابر کا یہ حال تھا. سب اکابر کے قلوب میں عزت تھی دوسروں کی. اب جب ہم پڑھیں گے ان واقعات کو تو ہمارا دل پسیجے گا، تھوڑا نرم پڑے گا. ارے اللہ اکبر، ہم کتنے سنگ دل ہو گئے ہیں. اس لیے اپنا دل بھی تھوڑا سا نرم ہوگا، پگھلے گا. اور اگر واقعات کی کوئی تصویر ہمارے سامنے نہ ہو تو محض قرآن حدیث کے فضائل پڑھ لینے سے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بھی واقعات بیان کیے، احادیث میں بھی واقعات بیان کیے گئے. یہ ہے فائدہ. یا تو ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو، انہیں دیکھ دیکھ کے آدمی کو نفع ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو چلو پڑھو تو صحیح ان کے واقعات، کتابیں پڑھو. گھر میں بیٹھ کے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ روز تھوڑا تھوڑا احوال پڑھو بزرگوں کے، سلف سے لے کے خلف تک. کوئی بھی ایسے نہیں جن لوگوں نے دلوں میں دوسرے علماء کے لیے قدورت پال کے رکھی ہو، ایسا کوئی نہیں. اب ہمارا ہی دور ایسا آیا ہے جس میں ہم ہیں. اب پچھلے دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے دین نہیں سمجھا اور دین میں ترقی نہیں کی، ان کا حال ایسا رہا، اور ان کی وجہ سے فتنے ہوئے، ان کی وجہ سے بڑے بدنام ہوئے، ان کی وجہ سے بڑی عزتیں گئیں. بڑوں کی وجہ سے نہیں گئی. بڑوں کے دل بہت کشادہ تھے اور بہت وسعت نظر تھی اور بہت اچھا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ذکر اللہ کی کثرت کرتے رہنا چاہیے. اور آنے والے کچھ دن ہمارے ملک کے سیاسی منظر میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، تو ہمیں دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنا چاہیے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بھائی سب مضر ہوں تو کم مضر کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کم مضر کو میرے اوپر مسلط کیجیے. نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب مصیبتیں آتی تو احون البلیتین کو اختیار فرماتے. دو مصیبتوں میں سے ایک تو لینا ہی لینا ہے، تو آپ کی سنت یہ ہے اور عین فطرت کے مطابق ہے کہ ہلکی والی کو لے لو. دو مصیبتوں میں سے ایک لینا ہی ہے تو کون سی لیں گے؟ ہلکی والی کو لیں گے، تو ہلکی والی کو لے لو. تو اب اگر ہمارے پاس ایسے بظاہر اسباب نہیں ہیں کہ کوئی بہت ہی دیانتدار اور عادل حکومت بنے، ایسے کوئی اسباب تو نظر نہیں آتے. جو بھی ہیں بس اپنے اپنے غرضوں کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں. تو جو انسانیت کے لیے، ملک والوں کے لیے زیادہ مضر نہیں ہیں، اس کے حق میں ہم بھلائی کریں، اس کے ساتھ خیر خواہی کریں. جو زیادہ مضر ہیں اس کے تسلط سے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں.
ہم کچھ نہ کر سکتے ہوں دعا تو کر سکتے ہیں، تو مسلسل دعا کرنا چاہیے۔ اہل اللہ بزرگان دین اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ وقت غفلت کا نہیں ہے، دعاؤں کے اہتمام کا ہے، ذکر کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کا ہے۔ ہمارے گڑ گڑانے کا آسمانوں پر شور ہوتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنا کرم متوجہ فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ سمجھنا کہ اس سے ہمارے کو کیا لینا دینا ہے، ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ سمجھنا غلط ہے۔ لینا دینا تو ہم کو بھی پڑے گا، ہم بھی تو حکومت ہی کے تحت رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جو نئی حکومت بنے گی مرکز میں تو وہ آپ ایسے لوگوں کی بنا دیجئے جو انسانیت کو دو نظر سے نہ دیکھتی، ایسے لوگوں کی بنا دیجئے۔ اللہ سے یہ مانگتے رہیں، ہمارے مانگنے میں کیا ہے، مانگنے کا کام اپنا کرتے رہیں، اس سے زیادہ ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دعا کا بھی وقت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔